فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کے بارے میں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ والد صاحب سے کس نسب سے ہیں اور والدہ کی طرف سے کس نسب سے آپ چلے ہیں، اور آپ کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کس تاریخ کو کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں آنے والے لوگ کیسے توبہ کیا کرتے تھے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کو خواب میں آپ کی بشارت سنا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یکم رمضان کو پیدا فرمایا، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان 470 ہجری کو پیدا ہوئے. معزز ناظرین، جان لیا کہ آپ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان 470 ہجری یا 471 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ آپ پیدا ہوتے ہی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہو کر رمضان، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے دنوں میں پورا مہینہ دن کے وقت عبد القادر دودھ نوش نہ فرمایا کرتے، دودھ نہیں پیتے تھے، گویا کہ روزہ رکھتے تھے. ایک مرتبہ لوگوں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا، چاند نظر آیا ہے یا چاند نظر نہیں آیا، تو لوگ آپ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے، رمضان شریف شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں، آپ کا پیدا ہونا ہی شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بن گیا اور لوگ آپ کی گھر کی طرف رجوع کرنے لگ گئے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں. جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اے عبد القادر تجھے کیسے پتا چلا کہ تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب میں مکتب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے آگے سے آواز آتی ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دو. میں اس دن سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نیک کاموں کے لیے منتخب فرما لیا ہے. ایک مرتبہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ اس طرف تشریف لے جانے لگے تو بیل نے بول کر کہا اے عبد القادر اللہ تعالیٰ نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے تو اپنے ذکر کے لیے، اپنے دین کے لیے پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کی شان بھی بڑی ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد ماجد بھی اللہ کے ولی، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، آپ کے نانا جان اس وقت کے مشہور ولی تھے، اور آپ کی پھپھی جان بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی. گویا کہ آپ کا خاندان پورے کا پورا خان اللہ کے ولیوں کا خاندان تھا. اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد کی طرف سے امام حسن کے خاندان سے ہیں، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ آپ اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے خاندان میں سے ہیں. پتہ چلا کہ آپ نجیب الطرفین یعنی والد کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، اور والد کی طرف سے امام حسن کے خاندان سے ہیں اور والدہ کی طرف سے امام حسین کے خاندان سے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے، الحسنی حسینی سید کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. اور جب دونوں طرف سے آپ سید ہیں پھر اللہ نے مقام مرتبہ کیسا عطا فرمایا کہ آپ غوث اعظم کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. بزرگوں نے فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی نے
ایک اللہ کے نیک بندے نے یہ سوچا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیان فرماتے ہیں، بات فرماتے ہیں، بہت لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، آج میں گنتا ہوں کہ آپ کی محفل میں جاتا ہوں، گنتا ہوں کتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں روزانہ توبہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی محفل میں گئے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی، ہزاروں لوگ، روایات میں آتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں 70 ہزار لوگ آپ کی محفل میں آتے۔ تو جب آپ بات فرمانے لگے تو 50 ایک طرف سے کھڑے ہو گئے، حضور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ نیک اعمال کریں گے۔ اور 50 کے قریب قوم پیش کچھ لوگ بائیں طرف سے کھڑے ہوئے، کچھ آگے سے، کبھی کبھی سامنے سے کھڑے ہو جاتے، یوں کئی لوگ، بے شمار لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے اور توبہ کر کے واپس جاتے۔ تو وہ جو آدمی یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، گننے کے لیے آیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو وہ تھک گیا اور آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور آپ کتنے باکمال ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر اتنے لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس میں عبد القادر کا کمال نہیں ہے، جو کمال ہے وہ اللہ قدیر کا کمال ہے، اللہ الرحمن کا کمال ہے، خالق و مالک اللہ عز و جل کمال ہے، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی توفیق، ان کو توبہ ملنے والی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے توبہ عطا فرما دی، توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو چلا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی عاجزی ہوا کرتی تھی کہ وہ جو بھی نیک کام ہوتا تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرتے، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے۔ یہاں تک کہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں